بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظامی صاحب موجود ہیں. ہم نے زحمت دی ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سابق کور کمانڈر منگلہ، انتہائی اہم تجزیہ کار اور گریٹ پیٹریوٹ، اور ان کے ساتھ ہی مفتاح اسماعیل صاحب جو انویسٹمنٹ بورڈ کے بھی ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں. بڑی نفیس گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کراچی سے جوائن کیا ہے اور ہمیں مسلم لیگ این کی حکومت کی پالیسیاں اور پاناما پیپرز کے حوالے سے ان کی جو مختلف بیانات ہیں ان کو چھوڑ کے حکومت کی بلا کم اوقات جو پالیسی ہے اس کے اوپر وہ بات چیت کریں گے. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی نظامی صاحب. آج تو میرے خیال سے تازہ خبر تو یہی ہے جو پاناما لیکس کی تازی قسط آئی ہے وہ ہے، یا پھر جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہے پشاور کا. تو مفتاح صاحب یہ بتائیے، جو یہ ٹی او آر پہ حکومت مذاکرات کرنے کو تو تیار ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی مذاکراتی ٹیم یا کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی. اسی طریقے سے آج قومی اسمبلی کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور سینٹ کا کہ جی میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹرینز کو اپنی پوزیشن واضح کریں. تو کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان دونوں باتوں پہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ شکریہ نظامی صاحب. دیکھیں، میاں صاحب نے کوئی خاموشی اختیار نہیں کری ہوئی، لیکن ایک اپروپریٹ فورم ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں. اپوزیشن نے ایک ہمیں خط لکھا ہے، ٹی او آرز انہوں نے خود بھی ترتیب کرے. پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سپریم کورٹ سے حاضر سروس جج سے فیصلہ کروائیں. میاں صاحب خود تشریف لائے ٹی وی پہ اور انہوں نے کہا کہ اچھا حاضر سروس جج سے کروا لیتے ہیں. پھر ہم نے ٹی او آرز بھیجے، جو کہ حکومت کا کام ہے. آج تک جتنے کمیشن بنے اس میں حکومت نے ٹی او آر بھیجے ہیں، ہم نے ٹی او آرز بھیج دیے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون کے تحت سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ ٹی او آر کو امینڈ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان کا صد باب ہے. لیکن بہرحال وہ ان کو ہم نے چھوڑ دی بات کو. اپوزیشن نے اپنے ٹی او آرز ترتیب کر دیے، ہم کو بھیج دیے. ایک کمیٹی بنی ہے ڈار صاحب کی صدارت میں جو کہ اس ٹی او آرز کو دیکھ رہی ہے. زاہد حامد صاحب اس میں شامل ہیں، بیرسٹر ظفر شامل ہیں، جو بھی ہمارے جو لیگل لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. وہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. ڈار صاحب کا چینل آف کمیونیکیشن اوپن ہے خوشی شاہ صاحب سے، دوسرے حضرات سے. تو کچھ دنوں میں یہ بیٹھ جائیں گے. ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایک ان کو آبجیکشن تھا کہ ہمارے ٹی او آرز کے اندر ہم نے کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم کہیں کہ بھائی آپ فلاں دن میں کریں. لاسٹ ٹائم جب الیکشن پہ بھی ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا پریفریبلی ود ان 90 days. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 90 دن میں کریں، لیکن ہماری ترجیح ہوگی کہ آپ 90 دن میں کریں، ہماری خواہش ہوگی. تو ہم اس طرح کی چیز پھر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ اس کو کھول دیا ہے تو 90 دن 60 دن جو بھی اپروپریٹ سمجھتے ہیں اس کو کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خاندان کی پہلے احتساب ہو تو اس پہ بھی بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے. میاں صاحب کو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اب اپوزیشن کی جو بات ہے جس پہ مذاکرات شاید اللہ نہ کرے اسٹال ہو جائیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف ایکسکلوسیولی نواز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر احتساب ہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ بری الزمہ ہو جائیں. تو میرے خیال سے وہ بات مناسب نہیں ہے. احتساب آپ چلیں میاں نواز شریف کے خاندان سے شروع کریں، لیکن پھر جو دیگر جو سیاسی رہنما ہیں اور جو وزرائے اعظم رہ چکے ہیں یا دوسرے عہدوں پہ رہ چکے ہیں ان کی بھی پھر یہ بات چیت ہونی چاہیے. ان کو بھی آ کے جواب دینا چاہیے. اگر ہم کرپشن کے خلاف ہیں پاکستان میں تو پھر جو بھی لوگ انوالو تھے ان سے بات کرنی چاہیے. اگر ہم صرف میاں نواز شریف کے خلاف ہیں، اگر اس کی تمام جو مہم ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ بیک ڈور سے نواز شریف کو ہٹا دیا جائے کیونکہ آپ نواز شریف سے الیکشن نہیں جیت پا رہے اور آپ کچھ بھی ان ہاؤس یا آؤٹ چینج لے آئیں یا کچھ بھی لے آئیں، اگر یہ کوشش ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ کوشش تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ کا جو اسٹیٹڈ مقصد ہے وہ یہ کوشش آپ کی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی وہ چھٹی کرانا چاہتے ہیں اس بہانے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. اگر وہاں گو نواز گو کے نعرے لگیں تو برداشت کریں. یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اس میں کیا حرج کیا ہے؟
سر پرائم منسٹر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر 126 دن تک گو نواز گو کے نعرے پرائم منسٹر نے سنے ہیں. برداشت کریں اور خوشی سے برداشت کریں, وہ مسکراہٹ سے برداشت کریں. گالیاں سنی ہیں اور گالیوں کا جواب گالیوں سے کبھی بھی نہیں دیا اور نہ دینا چاہیے. تو پرائم منسٹر کی برداشت تو ہے, وہ بڑی آزمائش سے گزر چکے ہیں, اس سے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اگر اس وقت آپ ایک ٹی او آرز کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کوئی بیان دیتے ہیں اسمبلی میں جا کے, وہ پھر متنازع بنایا جائے گا. لہٰذا یہ بہتر نہیں ہے کہ 2-4-6 دن کے اندر ہم اپوزیشن کے جو ہمارے بھائی لیڈران ہیں ان سے بیٹھ کر یہ طے کر لیں ٹی او آرز کے اندر جو ہمارے ٹی او آرز ہیں اس میں جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں وہ کر لیں, یا ان کے ٹی او آرز کو کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی باتیں ان کو ختم کر لیں. اور یہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ قوم کے سامنے بھی جا سکتے ہیں, وہ بڑا فورم ہے, یا پارلیمنٹ کے سامنے جا سکتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت پرائم منسٹر صاحب کوئی بیان آئے گا اس کو متنازع بنا کے اور بہت بڑی چیز جو واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ ہم نے پاناما لیکس جب ہوئی تو ایک جرم سامنے آیا ہے. اس جرم کی نوعیت کو تعین کرنے کے بجائے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ایک سیاسی فٹ بال بنا دیا ہے اس وقت. اور وہ سیاسی فٹ بال جو ہے, جو گورنمنٹ ہے وہ ہاکی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ساتھ, اور جو اپوزیشن ہے وہ فٹ بال کے بجائے رگبی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. ایشو بڑا سمپل ہے. 1993 کا جو قانون ہے اس کے بعد آج تک کسی نے بات نہیں کی کہ ہم نے اپنے ملک سے اس دولت کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی. ہم نے جس ملک کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر نے لوٹا ہوا ہے یا کسی نے چوری کی, ابھی یہ بات نہیں کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیا یہ جائز ہے میرے چیف ایگزیکٹو کے لیے کہ اس کے خاندان اپنے پیسے باہر اس لیے رکھ رہے ہیں کہ صرف اس سے پراپرٹی خریدی جائے اور وہ ٹیکس بچایا جائے اس سے؟ کیا اس ملک کا اس پہ حق نہیں ہے؟ اس پہ کیا میرا حق نہیں ہے اس کے اوپر؟ اگر میرے پیسے میرے ٹیکس کو استعمال کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو اس کے خاندان ساری سہولتیں تو اختیار کرنا چاہتا ہے, لیکن مجھے جو میرا حق ہے وہ دینا نہیں چاہتا, اور اس کو ہم سیاسی طور پر اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں سے اس جرم کی نوعیت کو جب سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفتاح صاحب سے پوچھتا ہوں, یہ کیوں جی آپ نے جلال صاحب کی باتیں سنی ہیں, مفتاح صاحب آپ کا آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ کہ وہ یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں کو, آپ خود بزنس مین ہیں, یہ آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ سیاستدان بھی بزنس مین کو کیا شوق ہے کمپنیز کا؟ سر میں اس کے 2 پہلو میں گزارش کرتا ہوں. اگر آپ نے مثال کے طور پہ 3 کروڑ روپے کمائے سال اس پاکستان کے اندر, اس پہ 1 کروڑ روپے آپ نے ٹیکس دیا, 2 کروڑ روپے آپ کے بچ گئے. 1 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیا پاکستان میں, 1 کروڑ روپے آپ کے پاس بچ گیا. حکومت پاکستان اس پہ پابندی نہیں لگاتی کہ آپ وہ 1 کروڑ روپے پاکستانی بینک میں رکھ دیں, روپوں کی شکل میں رکھیں, یا ڈالر میں رکھ دیں پاکستانی بینک میں, یا ڈالر آپ باہر لے جائیں. ہم یہ پابندی نہیں لگاتے. جو 80 اور 70 کی دہائی میں یہ پابندیاں ہوتی تھیں, 90 کے شروع میں کیپٹل کنٹرول جس کو کہتے تھے, اس سے پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج آنا کم ہو جاتا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فورن ایکسچینج پاکستان میں آئے. اگر آپ باہر لے جانے پہ اس کو پابندی لگائیں گے تو اندر بھی نہیں آئے گا. ہم پچھلے سال ہم نے ایک پاکستانی کمپنی کو $10 ملین لے جانے کی اجازت دی تاکہ وہ جا کے کانگو کے اندر جا کے سیمنٹ کا پلانٹ لگائے. ہم نے 2-3 اور سیمنٹ کی فیکٹریوں کو $5 ملین تک زیادہ کی اجازت دی ہے کہ وہ جا کے انویسٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمپنیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے انویسٹ کریں, جو ملٹی نیشنلز بنے. آپ دیکھیں چین اتنی ترقی کر رہا ہے, اور چین کی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں $47 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی, اور چین کے صدر اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. ان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چین کی کمپنیاں آ کے پاکستان اسپیئر ہیڈ کریں. کیپٹل کنٹرولز لگانا غلط بات ہے. میرے خیال سے وہ اب اس دنیا میں جو گلوبل ولیج بن چکا ہے وہ مشکل ہے. جو جنرل صاحب کا پوائنٹ ہے کہ جی دیکھیے مفتاح صاحب پلیز یہ کلیریفائی کر دیجئے ہمیں کہ یہ 47 یا 48 ارب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان قرض لے رہا ہے. یہ قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر جو میرے اور میرے بچوں نے ادا کرنا ہے. نہیں سر, مت کیجیے گا. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اس کی اجازت ہے. یہ دیکھیں نا, اگر قانون آپ نے بنایا ہوا ہے اسی لیے کہ یہ کام ہوتا ہے. مفتاح صاحب معاف کرنا, کاروباری آدمی ہے, انویسٹمنٹ بورڈ کو ہیڈ, بھائی وہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے ان کو آپ ریپیٹریشن آف دیئر منی along with profit وہ ان کو الاؤ کرتے ہیں. میں 1 روپیہ بھی لے کے نہیں جا سکتا ملک سے. آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ یہاں پیسہ لوٹے, ڈاکہ مارے اور ملک سے لے جائے. وزیر اعظم کو چاہیے فوری استعفا دے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو 1.5 مہینہ ہو گیا, آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ بلینز آف ڈالر وہ UK میں اور ملکوں میں کس طرح لے کے گئے. کمال, ہمیں آگے سبق پڑھاتے ہیں, ہم بھی کاروبار کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں پیسے لے کے جا سکتا. چوہی صاحب, آپ
آپ یہ چودھری صاحب سے کی باتوں کو ذرا چوہدری صاحب آپ میری گزارش سنیے، کمال ہے۔ چوہدری صاحب کی گفتگو سنیے، میرے بھائی ہیں، میری گزارش سنیے۔ آدھا گھنٹہ پہلے ایک ان کا بندہ آیا ہے، ابھی اس نے پریس کانفرنس کی چوہدری ہے۔ صاحب غلام حسن کمال ہے۔ صاحب ذرا غصہ ٹھنڈا کریں، بات سن بھی نہیں آپ غلط بیانی نہ کریں نا۔ جی جی بتائیے جی مفتی صاحب۔ سر میں خدا نہ خواستہ مجھ سے غلط بیانی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ میری کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو میں آپ سے ابھی سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میری گزارش آپ سنیے کہ پاکستان کے اندر کیپٹل کنٹرولز نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر ہم ڈالرز باہر بھیجنے کی اجازت ہے، اور اگر کسی نے بھیجے ہیں ڈالرز تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ضروری لوٹ مار کری ہو۔ اگر لوٹ مار کری ہو اس کے خلاف قوانین ہیں ہمارے پاس، لیکن چوری ٹیکس کی چوری کری ہے اس کے خلاف قوانین ہیں، رشوتیں لی ہیں اس کے خلاف قوانین ہیں، لیکن عام کیپٹل کنٹرولز نہیں ہیں۔ جو جنرل صاحب کی بات تھی اگر اس کی میں جواب دے دوں کہ 47 ارب ڈالرز میں سے سر 35 ارب ڈالرز جو تھے وہ پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے لون کی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جو بجلی بنے گی وہ ہم خریدیں گے، اور یہ ہم نے پاور پرچیز کی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ یہ 1994 سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے سے یہی پالیسی چل رہی ہے، پھر جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں 2002 میں جو پالیسی تھی وہ بھی یہی تھی کہ ہم پاور پرچیز کرتے ہیں۔ تو 47 میں سے 35 بلین ڈالرز جو ہیں وہ تو پیور انویسٹمنٹ ہے پاور سیکٹر کے اندر، جس میں گورنمنٹ کی اگر ہر ایک کو الاؤ ہے پیسے نہیں جانا۔ ہماری اور نہ ہمیں اچھا آپ کا جواب لیتے ہیں، اور جنرل صاحب یہ مجھے بتائیں یہ یان علی کو پھر کیوں پکڑا تھا اگر ہر ایک کو الاؤ کر دیا ہے جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں؟ اور ابھی ہم نے ان کے اور بھی جواب لینے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ نظامی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ کس لا کے تحت پاکستانی پیسے یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں؟ غلام حسن صاحب کو بدقسمتی سے وہ ان سے تو جواب لے ہی لیں گے۔ جو قانون ہے وہ ایسا ہی ہے جس کے تحت آپ اگر پیسے جو ہیں وہ باہر لے جانے میں اور اندر لانے میں کوئی ریگولیشن ہے۔ اسی قسم کا معاملہ ہے، تاکہ یہ جو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے کہ یہاں سے جو مرضی آپ لے جائیں۔ تو پھر وہ یان کیوں لے کے جا رہی تھی تو پکڑا ہے؟ یہ وہ آپ مفتہ صاحب سے پوچھیں خود، مجھے مفتہ صاحب نہیں ہے تو لا آف دی لینڈ سب کے لیے ہے۔ نہیں دیکھیے پوچھتے ہیں یہ کہ جو وہ مجھے اجازت دیں، اس میں جو لا بنایا گیا تھا میاں نواز شریف نے ہی بنایا تھا، یہ 1992 نہیں، لیکن مشرف صاحب اس کو ابالش کر سکتے تھے۔ جی بالکل کر سکتے تھے، زرداری صاحب کر سکتے، جی کر سکتے تھے، کیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر آج جو 400 اور بندوں کی لسٹ آئی ہے، ہم نے اپنے ملک سے پیسہ باہر لے جا کے صرف 1 یا 2 مجھے نام ایسے لگے ہیں جس نے شاید بزنس کے لیے کیا ہے، ورنہ یہ سارا پیسہ باہر لے جا کے پراپرٹی خریدی گئی ہے۔ دیکھیے پیسہ تو باہر لے جانے کی اجازت تھی تاکہ آپ بزنس میں انویسٹ کریں، اسے پیسہ پاکستان ہاں، یہ واپس تو لائیں۔ پھر سب پارٹیز کے لوگ اس کے اندر انضمام ایشو میں یہی ہے، یہ تو مصیبت ہے۔